سینیٹر صاحب، آج حکومت دو سماعتیں سننے کے بعد، حصہ لینے کے بعد، آج حکومت اس اعتراض کے ساتھ سامنے آ گئی کہ جی ہمیں منصور علی شاہ صاحب پر اعتماد نہیں ہے، ان کو بینچ سے علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ نہیں، یہ میرا خیال نہیں کہا. میں خود کورٹ میں موجود نہیں تھا، گو کہ میں سپریم کورٹ کی پریمزز میں موجود تھا، مگر میں اس کورٹ میں موجود نہیں تھا. مگر جہاں تک میری اطلاع ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ والی بات کی، اعتماد والی بات نہیں کی کہ ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے. اس میں پہلے پوچھا یقیناً تھا انہوں نے، منصور علی شاہ صاحب نے. انہوں نے کہا تھا کہ میری رشتہ داری ہے ایک پٹیشنر کے ساتھ، اور شاید نزدیکی رشتہ داری ہے، تو کسی کو جواد خواجہ اعتراض ہے صاحب تو کے اس ساتھ۔ کی. جی ہاں. تو وہ اس کے جواب میں اس نے اٹارنی جنرل صاحب نے کہا تھا نہیں ہمیں اعتراض نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد یہ تو انہوں نے شاید میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مروت میں اسی وقت کہہ دیا ہو، مگر جب کلائنٹ کی انسٹرکشن آتی ہے، کلائنٹ ان کا جو ہے وہ ظاہر ہے وہ گورنمنٹ کے فرسٹ لا افسر ہیں، تو پھر ان کی جب انسٹرکشنز ہوگی تو پھر وہ بیچارے کہنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں. تو بھلے وہ ان کا فرسٹ سٹیٹمنٹ کنٹرڈکٹ کر گیا دوسرے سٹیٹمنٹ کے ساتھ، مگر انہوں نے کہہ دیا، اور کہنے کے بعد انہوں نے بھی آپٹ کیا کہ اس کیس کو مزید نہ سنا جائے. تو اس وجہ سے بینچ ٹوٹا آج. بینچ تو خیر ٹوٹ گیا، بینچ دوسری بار اب ٹوٹا. پہلے ٹوٹا جب دو ججز نکل گئے، پر اب یہ منصور علی شاہ صاحب پر وفاقی حکومت کی طرف سے اعتراض آ گیا. تو آج چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ آپ پہلے بھی آپ نے 4-3 کی بحث چھیڑ دی تھی، اب آپ پھر کیا اس بینچ کو متنازع بنانا چاہتے ہیں؟ کیا پھر آپ وہی ایشو کھڑا کرنا چاہتے ہیں کہ جو عدالت کے اوپر جو بائسنس کے الزام پہلے لگائے گئے کہ ہم لائک مائنڈڈ بینچ بناتے ہیں؟ دیکھیے، اس بات کو مانا جائے یا نہ مانا جائے، مگر ایک اس وقت تلخی موجود ہے. اس میں کسی کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ غلط ہے، اور کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں درست ہے. دونوں کیمپ ایک دوسرے کو جو ہے وہ غلط اور درست جو ہے وہ کہتے اور کرتے رہے ہیں. مگر یہ ایک تلخی موجود ہے بینچ میں، اور اسپیشلی جو اب ججز رہ گئے ہیں ان ججز کے درمیان اور گورنمنٹ کے درمیان. اور ان کے اوپر اعتراضات بھی آتے رہے ہیں، اور شاید اب بھی آئے گا. یہ مسئلہ موجود ہے اس وقت، اور پہلے سے کافی عرصے سے موجود ہے. تو آپ کی حکومت بھی، آپ کی جماعت بھی حکومت کے اس موقف کے ساتھ کھڑی ہے کہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہونا چاہیے ان سویلینز کا جو 9 مئی کے اندر کہیں نہ کہیں انوالو ہو رہے ہیں؟ اس میں دو باتیں ہیں. میرا اپنا ذاتی موقف کچھ اور ہے، اور جماعت کا موقف جو ہے وہ کچھ اور ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس کو چیلنج کیا تھا جب ملٹری کورٹس بنی تھی، بلکہ اس سے پہلے بھی جب بنی تھی. ایک دفعہ میں خود پٹیشنر رہا ملٹری کورٹ کے خلاف، اور اس میں وہ الٹیمیٹلی ملٹری کورٹ جو ہے نا وہ پھر نہیں چلی تھی. جب ان کا دائرہ جو ہے نا وہ انہوں نے ایکسٹینڈ کیا تھا. پھر دوسری دفعہ جب کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر کے وہ کیا، تو تب بھی میں اس میں موجود تھا، اس کو کنٹیسٹ کرنے والا. تو میں اسی سٹینڈ پہ کھڑا ہوں، مگر جماعتی موقف بہرحال یہ نہیں ہے. یہاں پہ ہمارے موقف میں فرق ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سویلینز کا ٹرائل سویلین کورٹس میں ہونا چاہیے، چاہے سخت سے سخت سزا مل جائے، لیکن ملٹری کورٹس میں نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کی ذاتی رائے ہے؟ دیکھیے، جہاں تک واقعے کا تعلق ہے تو اس سے زیادہ زیادتی جو ہے وہ کسی ملک میں نہیں ہو سکتی کہ اپنی ہی فوج کے خلاف، اپنے ہی شہیدوں کے خلاف، اپنی ہی تنصیبات پہ اس طرح حملے کیے جائیں. اور یہ حملے جو ہے نا وہ اس کی ایک ریزن جو ہے نا، جو میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں وہ موجود ہے. اگر آپ پوچھیں گے میں بتا دوں گا. مگر میرا پھر بھی ماننا یہ ہے کہ اپنے سویلین کے خلاف سول سائٹ پہ ٹرائل ہونا چاہیے. اور میرا یہ بھی ماننا ہے، اس میں نے سینٹ میں بھی جو ہے نا اس دن اسپیچ کی تھی، بجٹ اسپیچ میں، اس کو میں نے یہ کہا تھا کہ اگر اس کو رائٹ ٹریک پہ ڈال دیتے چیف جسٹس آف پاکستان پہلے دن سے، تو شاید جو ہے نا آج یہ نوبت نہ ہوتی. آج یہ دو ادارے آپ کو بظاہر، اللہ کرے کہ میری بات غلط ہو، بظاہر آپ کو متحارب نظر آتے ہیں، یا آپس میں الگ الگ اینڈز پہ کھڑے نظر آتے ہیں، جو نہیں ہونا چاہیے تھا. ملکوں میں یہ بہت برا ہوتا ہے کہ جب اس کے ادارے جو ہے نا وہ الگ الگ اس طرح سے سوچ کا واضح اظہار کر رہے ہیں. اگر ہوتی بھی ہے سوچ کا کوئی اختلاف ہوتا بھی ہے تو وہ انسائڈ بیٹھ کے اس کو حل کر لیا جاتا ہے، مگر یہاں آپ کو الگ نظر آ رہا ہے. تو اگر اس کو ایسے ٹریک پہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ڈال دیتے، 9 اور 10 مئی کے یہ واقعات تھے، 14 دن میں تفتیش مکمل ہونی چاہیے تھی.
25 मई کے بعد اس کا چلان سبمٹ ہوتا ہے اور اب تک جو ہے نا اس کو فاسٹ ٹریک پہ ڈال کے ابھی تک جو ہے جس نے کیا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ سب کو، صحیح. جس نے کیا ہے ان کو سزا مل جاتی ہے، اور جس نے نہیں کیا وہ اگر وہ ختم اس کو چھوڑ دیا جاتا تو شاید آج اس بات کی نوبت نہ آتی. سر ایک ہے لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کا معاملہ، وہ بہرحال نہیں لکھا ہوا تھا آئین میں، وہ سپریم کورٹ نے تشریح کی تھی ثاقب نثار صاحب کے زمانے میں، اور اس تشریح کو آج اب قانون کے ذریعے سے یا ایکٹ کے ذریعے سے تبدیل کر دیا گیا. لیکن جو نواز شریف صاحب کی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کی کنوکشن تھی، جس کی وجہ سے وہ کوٹ لکھپت جیل میں تھے اور پھر وہ جیل سے علاج کے لیے 4 ہفتے کے لیے باہر گئے تھے، وہ سزا تو برقرار ہے ابھی. میں پہلے آپ کی پہلی بات کا جواب دے دیتا ہوں، پھر دوسری بات کو رسپونڈ کر دیتا ہوں. ایسا ہے کہ یہ فنڈامنٹل رائٹ ہوتا ہے، کوئی آدمی الیکشن میں حصہ لے سکے، ووٹ کاسٹ کر سکے، یہ اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، آرٹیکل 17. اس فنڈامنٹل رائٹ کو ایک ججمنٹ کے ذریعے جو ہے نواز شریف کے ختم کر دیا گیا تھا فار لائف ٹائم. وہ ووٹ تو ڈال سکتے تھے، یعنی پارٹلی وہ فنڈامنٹل رائٹ زندہ تھا اور پارٹلی وہ ختم ہو گیا تھا، مگر وہ ووٹ لے نہیں سکتے تھے. یہ بالکل عجیب و غریب صورتحال تھی. یہ اسی طرح سے جس طرح سے 63 میں انہوں نے غلط انٹرپریٹ کیا ہے، اسی طرح سے یہاں اس ججمنٹ میں بھی پورے احترام کے ساتھ کہہ رہا ہوں انہوں نے غلط انٹرپریٹ کیا ہوا ہے. مگر اس کے باوجود جو ہے نا وہ چونکہ 2 طرح سے لا ہوتے ہیں، ایک لا یہ ہے کہ لیجسلیٹ کر لیا جائے، پارلیمان جو ہے اس کو لیجسلیٹ کرتی ہے، دوسرا جج میڈ لا ہے. اب یہ جو جج میڈ لا ہے، باوجود اس کے کہ یہ انہوں نے الیکشنز ایکٹ جو ہے نا وہ امینڈ ہو گیا، مگر اس کے باوجود مشکلات جو ہے نا یہاں پہ بھی درپیش آئیں گی. اس میں شاید کورٹ کی ججمنٹ کو اتنی آسانی سے ایک سمپل عام قانون سازی کے ساتھ جو ہے وہ ڈائلیوٹ شاید نہیں کیا جا سکتا، میرا خیال ہے. باوجود اس کے کہ میری ہمدردی بھی ہے تمام تر ان کے ساتھ، مگر میرا اس میں ویو دوسرا ہے. تو یہ چیلنج ہو سکتی ہے پھر چیلنج ہو سکتی ہے، اور جو میں بٹوین دی لائن کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شاید کوئی اور طرح کی امینڈمنٹ ریکوائرڈ تھی. میرے خیال کے مطابق وہ کہ ہم نے اس کو کیا، ہم اس کے ساتھ ووٹ دہندہ بھی ہیں، ووٹ دے بھی رہے ہیں. ممکن ہے کہ قانون کے وزیر مجھ سے بہتر سمجھتے ہوں، یا وہ دوست جنہوں نے اس کو وہ کیا ہے لیجسلیٹ کیا وہ اس سے مجھ سے بہتر سمجھتے ہوں، مگر میں اپنی رائے پہ اس میں قائم ہوں. ایک اور سوال، ضمنی سوال آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، سپریم کورٹ کے جس بینچ نے یہ تشریح کی تھی کہ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ہوگی سو اینڈ سو آرٹیکل کے نیچے، کیا اس سے لارجر بینچ بنا کے سپریم کورٹ کو اس فیصلے کے خلاف فیصلہ آ سکتا ہے جس میں کہا جائے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا؟ کسی اور کے کیس میں اس کو کسی اور طرح سے انٹرپریٹ کر سکیں، سپریم کورٹ خود اس کو ڈائلیوٹ کر سکتی ہے. اچھا، کسی اور فرض کریں اس سے بڑا بینچ کہہ دے کہ نہیں یہ لائف ٹائم سزا تو یہ ہم نے جو نا خود کہیں باہر سے امپورٹ کی ہوئی ہے، یہ تو قانون میں نہیں لکھا، دستور میں نہیں لکھا. تو کیونکہ انہوں نے دستور کی ریلیونٹ آرٹیکلز کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے یہ بات کی تھی، تو میں ابھی بھی مطلب باوجود اس کے کہ قانون سازی اس پوائنٹ پہ ہوئی ہے، اچھی قانون سازی اس کو سمجھتا ہوں، مگر اس میں شاید یہ ججمنٹ جو ہے نا وہ ڈائلیوٹ کرنے میں کوئی مشکل پیش آئے، ڈائلیوٹ ہونے میں کوئی مشکل پیش آئے. دوسری بات آپ نے کہی وہ جو ان کو سزا ہوئی تھی اور اس کے بعد ان کی اپیل فائل ہوئی تھی، اور اپیل جو ہے نا وہ ان کی ڈسمس، ان کی غیر حاضری، ان کی ایبسنس کی وجہ سے ڈسمس ہو گئی تھی. تو اس میں ایسا ہے کہ وہ جو ڈسمسل ہے اس میں رائٹ آف ریسلیکشن دیا ہوا ہے، یعنی وہ اپیل جو ہے وہ کسی بھی وقت جو ہے ایک اپلیکیشن کے ساتھ فائل کرنے کے ساتھ اگر وہ آ جاتے ہیں تو اس کو زندہ کیا جا سکتا ہے ایکسپلیشن کے ساتھ. اگر وہ آ جائیں تو اگر آپ کے پاس آرڈر ہے، کیونکہ میں نے وہ آرڈر دیکھا ہے اس لیے مجھے پتہ ہے اس کا، تو وہ رائٹ آف ریسوریکشن ہے. اس کو آرڈر کو دیکھ لیجئے گا، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ابھی اس میں گنجائش باقی ہے. اس میں سرنڈر کر کے یا اس میں آ کے کوئی بیل ویل لے کے جس طرح سے بھی اس کو اپیل کو زندہ کیا جا سکتا ہے، اور اپیل اس کو وہ پھر اس کا میرٹ پہ فیصلہ جو بھی ہو بالکل ٹھیک ہے. سر پر جیسے ہی نواز شریف صاحب واپس آئیں گے، چونکہ وہ جیل سے گئے تھے، کنوکٹڈ تھے، تو وہ آتے ساتھ سب سے پہلے جیل جائیں گے یا حفاظتی ضمانت لے کر آئیں گے اور ان کو جیل بھی نہیں جانا پڑے گا؟ اب ہوگا کیا یہ تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن قانون بھی تو کچھ کہتا ہوگا. جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے ان کو پتہ ہے، مگر ہو کیا سکتا ہے. میں ممکنات پہ بات کر رہا ہوں. 2 باتیں ہو سکتی ہیں، 2 باتوں میں ایک بات تو آپ نے کی جیل والی بات. دوسری ممکنات میں یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے ہمارے بہت سارے لوگ ہیں ان کے وارنٹ ایشو ہوتے ہیں، ان کے بھی پرپیچول وارنٹ ایشو ہوئے ہوں گے پرسن ٹو کنوکشن جو ان کو ہوئی تھی، تو وہ
آ جائیں اور اس میں اپلیکیشن دیں اور وہ پروٹیکشن کے لیے اپلائی کریں کہ جی وہ آنا چاہ رہے ہیں اور وہ سرنڈر کرنا چاہ رہے ہیں اس کورٹ میں. تو چونکہ یہ اگر وہ اسلام آباد میں سرنڈر کرتے ہیں، اپیل ان کی اسلام آباد میں تھی، تو وہ ہائی کورٹ کہہ سکتی ہے کہ جی ان کو ہائی کورٹ تک آنے تک ویسے تو انتظار نہ وہ کیا جو جائے. آپ ممکنات کی بات کر رہے ہیں کامران بھائی، ویسے تو اگر یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک کنوکٹڈ شخص ملک سے باہر چلا جائے علاج کے لیے، 4 ہفتے کے لیے جائے اور 3.5 سال واپس نہ آئے، تو ممکن تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے سر.